اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے دنیا کی محبت۔ جس انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی چاہت جس شخص کے دل میں ہوتی ہے وہ پھر آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا کہتا ہے؟ دنیا، میری دنیا، میرا عیش، میرا آرام، میرا گھر، میری گاڑی، میرا پیسہ، میرے نوکر چاکر، میری اولادیں، غرض کے اپنی دنیا میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ دنیا کی حقارت، یہ دنیا کی اوقات، یہ دنیا کا مقام مرتبہ بتاتے ہوئے صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جس دنیا پہ ہم فدا ہوئے ہیں، جس دنیا پر مرنے مٹنے تیار ہے، جس دنیا کے لیے ایک ایک لمحہ ہمارا کھپتا ہے، صبح ہوتی ہے دنیا دنیا، شام ہوتی ہے دنیا دنیا، انسان دنیا کمانے کے پیچھے۔ کون سی دنیا؟ سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ دنیا جس کے پیچھے تم مر مٹ رہے ہو، یہ دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ اللہ اکبر! مچھر نہیں، کئی ہزاروں لاکھوں مچھروں کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، کوئی اوقات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والے کو بیوقوف کہیں گے۔ مچھر کی کوئی اوقات نہیں ہماری زندگی میں۔ کہا اللہ کے نبی نے یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں ایک مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہ دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! اور ہم ہیں کہ یہ دنیا کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کی دولت ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر! ہزار دفعہ ہم نے یہ مرے ہوئے بکری کے بچے کا واقعہ سنا۔ نبی جا رہے ہیں راستے سے صلی اللہ علیہ وسلم، مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا، کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، کیوں؟ اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہماری نظروں میں۔ اچھا مفت میں لے لو، کہا مفت میں بھی نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا جیسی تمہارے نظروں میں یہ مرے ہوئے بکرے کے بچے کی قدر و قیمت کچھ نہیں، اللہ کی نظروں میں یہ دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی گھٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اور ہم دیکھو مسلمانوں کے حالات۔ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ایک ایک گھر میں تلاش کرو، اپنے گھر میں تلاش کر لو، اپنے اندر تلاش کر لو، اپنے بھائی بہنوں میں تلاش کر لو، اپنے کنبے قبیلے دوست احباب میں تلاش کر لو۔ جب بھی ملتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں دنیا داری کی بات کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں دنیا کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے، بیوی سے کہتے ہیں بیگم کیا ایک دینار اور درہم ملے گا؟ کیا 1 روپیہ ملے گا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ انگور کھاؤں تازے خرید کر۔ خلیفۃ المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مومنوں کے بادشاہ ہے، بیوی سے 1 روپیہ کا سوال کر رہے ہیں۔ بیگم نے کہا واہ امیر المومنین، مسلمانوں کے، مومنوں کے، اتنی بڑی رعایا کے، اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہو اور 1 روپیہ نہیں تمہارے پاس۔ اللہ اکبر! ایسی زندگی؟ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آنے والی نسل، آنے والے مسلمانوں کے لیے ایسے جملے کہے کہ فکر آخرت اور دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ کہا بیگم سنو، بیگم سنو، یہ عمر بن عبدالعزیز، اس کو یہ دنیا کی غربت کی زندگی بہت پسند ہے، یہ غربت کی زندگی بہت بہتر ہے، یہ غربت کی زندگی بڑی آسان ہے کہ اس کی نسبت، اس کے بدلے میں اللہ دنیا تو عطا کر دے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ اگر میرے ہاتھوں میں جہنم کی بیڑیاں ڈالے گا تو وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! جہنم کی بیڑیاں ہاتھ میں
آنے سے بہتر ہے کہ انسان غربت کی زندگی گزار لے. اور یہ فکر ختم، مسلمانوں میں سے یہ فکر ختم ہو گئی. آؤ میرے بھائی، کیا ایک مسئلہ، ایک بیماری دلوں کی کیا کہ دنیا چاہتا ہے انسان. ایک بنیادی بات یاد رکھ لو، اللہ نے جتنی دنیا ہمارے مقدر میں لکھی ہے، نہ کوئی ماہی کا لال وہ دنیا جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے چھین سکتا ہے، یاد رکھو. اور نہ دنیا کی کوئی طاقت وہ دنیا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے اس میں اتنا ذرہ برابر اضافہ بھی کر سکتا ہے. نہیں، جو اللہ نے لکھ دیا مل کر رہے گا. اصل مسئلہ ہے قیامت کا، اصل مسئلہ ہے آخرت کا. ذرا دنیا کی محبت نکالو دل سے. اچھا کیسے پتا چلے گا، کیسے پتا چلے گا کہ دنیا کی محبت میں گھرا ہوں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، فلانا کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. کیا پھر بھی دنیا کی؟ ہاں، ایک بنیادی نقطہ یاد رکھ لو، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر تمہارا نفس، تمہاری خواہشیں، تمہاری چاہتیں ایسی کہ ہر نعمت جس کو تم دیکھتے ہو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے. انسان جو نعمت دیکھتا ہے حاصل. کیا ہوا بابا، پرسوں تو خریدے تھے نا نیا فون، کہاں نیا ماڈل آ گیا، خریدنے کی چاہت. کیا ہوا بابا، پرسوں گاڑی لیے تھے، نہیں نئے ماڈل کی آ گئی. پرسوں تو نئے کپڑے خریدے تھے، نہیں پھر ایک اور نیا ماڈل کا آ گیا. انسان کی چاہت ہے کہ انسان کا پرانا کپڑا ابھی پھٹا نہیں، پرانا ہوا نہیں کپڑا، پھر ایک اور نئے کپڑے کی چاہت، ایک اور نئی چیز کی چاہت، ایک نئے گھر کی چاہت، ایک نئی چیز کی چاہت. یہ چاہتیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ہم یہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں میں پال رہے ہیں. حقیقت یہ بیماری نکال لینا، یہ بیماری نکال لینا. ایک وجہ میرے بھائی کہ انسان جو قیامت سے غافل ہوتا ہے، آخرت اور موت و قبر سے غافل ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ دنیا کی محبت دل میں نکالو، تھوڑا نکال دو دنیا کی محبت. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ملنے آئے. ترمذی میں صحیح واقعہ نقل ہے. نبی سے ملنے آئے. کون؟ خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دور میں ملاقات کے لیے آئے. نبی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے. نبی آئے ملنے کے لیے. اللہ کے نبی اٹھے، بیٹھے. عمر بن خطاب رونے لگ گئے، رو رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ، ہم نے روم کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ہم نے فلانے ملک کے حکمرانوں کو دیکھا ہے، وہ نرم نرم گدوں پر سوتے ہیں. یا رسول اللہ، اس کے سب سے زیادہ حقدار تو آپ ہیں. آپ کی پیٹھ پر میں دیکھ رہا ہوں یہ کھجور کے چھال سے بنی ہوئی چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر ہے. یا رسول اللہ، ہمیں یہ تکلیف برداشت نہیں ہے. یا رسول اللہ، اگر آپ کے یہ خادم کو اجازت دے تو یہ آپ کا خادم آپ کے لیے ایک بچھونے کا انتظام کر دے گا، ایک بسترے کا انتظام کر دے گا. اللہ کے نبی نے کہا عمر کیا تم جاہلیت کی بات کر رہے ہو؟ یہ دنیا کے عیش و عشرت سے میرا کیا لینا، یہ دنیا کے عیش و آرام سے میرا کیا لینا؟ عمر، میرا اور یہ دنیا کا رشتہ صرف اتنا ہے جیسے ایک مسافر کا راستے سے رشتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ نبی اور یہ نبی کی امت دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے رہ گئی. آج گم ہو کے رہ گئی دنیا کی رونقوں میں، سب بھلا بیٹھے. اور دوسری وجہ سیکھو. پہلی وجہ دنیا کی محبت، دوسری وجہ موت سے گھبرانا، موت سے نفرت کرنا، موت سے کندراہٹ جس کے دل میں ہوتی ہے وہ پھر فکر آخرت کبھی نہیں رکھ سکتا. ایک مومن وہ جو یہ یقین کرتا ہے اللہ تو نے میرے مقدر میں موت لکھی ہے، وہ آنے والی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی آگے نہیں کر سکتا. اور جو اللہ تو نے موت کا وقت لکھا ہے، اللہ ایک
لمحہ پہلے بھی یہ دنیا مل کے مجھے موت دے نہیں سکتی۔ یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ڈرپوک ہو گیا مسلمان، اتنا نکما اور نالائق ہو گیا، سمجھنے لگ گیا کہ موت سے پہلے اس کو موت آنے والی ہے، سمجھنے لگ گیا کہ فلانا دشمن، فلانی سازش، فلانا مسئلہ، سب لوگ مل کر ہم کو مار ڈالیں گے۔ یہ مسئلے، یہ آفتیں، یہ مشکلیں، انسان ایسا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ ابھی سے موت سے پہلے موت آنے والی ہے۔ لوگوں، موت تو آنے والی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، کوئی بچنے والا نہیں، ہر ایک کو موت کا شکنجہ آ کر لپٹے گا۔ مسئلہ کیا؟ ڈر ہے موت کا۔ ذرا یہ نکالو، مرنا تو ہے لیکن کس حال میں مریں گے اس وجہ سے ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ کس حال میں موت آئے گی، کیا مسئلے کے اندر موت آئے گی۔ آج دیکھو آپ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا کیا شیوا، کیا وتیرہ ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا۔ انسان ایسے دندناتے ہوئے یہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جیسے کبھی موت آنے والی نہیں اس کو۔ موت کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں موت کو یاد کرتے رہو، لوگوں موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ موت کیا؟ ابھی پہلی بیماری دیکھیں نا، ہم ابھی پہلی بیماری سیکھے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کے جو ہے نا عیش و عشرت کے پیچھے انسان کا دل جب لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا علاج سکھاتے ہوئے کہا، تم خوب موت کا تذکرہ کرو۔ کس کا؟ موت کا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں موت کو یاد کرتے رہو، موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ موت کا تذکرہ یہ موت جو دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ذرا کبھی دیکھو، ذرا کبھی تدبر کرو، ذرا تھوڑا فکر سے دیکھو، جس کے جسم سے روح نکالی جا رہی ہو، جو موت کے سختی کے عالم میں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہو، جس کے دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے وہ زمین سے اچھل رہا ہو، وہ شخص کو دیکھو جو اپنے ہاتھوں کو کس کر مٹیاں بنایا ہوا ہے، وہ شخص کو دیکھو جس کے دیدے پلٹے ہوئے ہیں، وہ شخص کو دیکھو موت کی آخری ہچکی لینے والا ہو۔ ذرا دیکھو وہ موت آنے والے شخص کو کیا کیا خواہشیں ہیں اس کی، برانڈڈ کپڑے پہننے والے، لگژری کاروں میں گھومنے والے، نرم گدوں پر سونے والے، ایئر کنڈیشن گھروں میں رہنے والے، دنیا کی بڑی سے بڑی خواہش میں زندگی کو گزار دیا، لیکن موت آئی ہے۔ پوچھو موت آنے والے سے کیا خواہش ہے تیری؟ اللہ اکبر، دنیا کی لذتوں کو کاٹ کے رکھ دینے والی موت، انسان اس سے آج نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ یہ اصل علاج ہے ہمارا، یہ اصل علاج ہے ہمارا کہ ہم موت کو یاد کریں۔ مسئلہ کیا ہمارے گھروں کا؟ جاؤ آج نماز پڑھ کے اپنے گھر میں اپنی والدہ کہو، امی جان آپ کی زوجہ کہو، بیوی آپ کی بہن، دیکھو میری بہن، آپ کے بھائی کہو آپ کے بھائی سے، امی جان اگر میں مر جاؤں تو میری یہ وصیت ہے۔ ذرا کہو ان کے سامنے۔ نہ ہمارے اندر ہمت ہے کہنے کی، نہ امی جان کے اندر ہمت ہے یہ سننے کی۔ کہنے لگیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کیسی بیکار باتیں کر رہے ہو، مرنے کی باتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں نہ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان تو یہ کہتا ہے، اور نبی کہتے ہیں تم موت کو یاد کرتے رہو۔ یہ موت کی یاد تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت۔ دیکھو آپ ایک وقت مرے ہوا انسان پڑا ہوا ہے، تخت پر لٹایا گیا ہے، کیا مکھی بیٹھتی ہے جسم پر تو ہٹانے کی طاقت نہیں، مکھی بیٹھتی ہے جسم پر ہٹانے کی طاقت نہیں۔ کیا ہم برانڈڈ شیمپو سے نہانے والے، ہم فلانی جگہ کے صابن کا استعمال کرنے والے، ہم گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے میں گرم پانی استعمال کرنے والے، آج تخت پر پڑے ہیں، کہنے کی جرت نہیں کہ پانی زیادہ گرم ہو گیا، کہنے کی جرت نہیں کہ خوشبو یا بدبو آ رہی ہے پانی سے، کہنے کی جرت نہیں کون سا صابن اور شیمپو استعمال ہو رہا ہے، کہنے کی جرت نہیں کہ برانڈڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، کفن یہ کمپنی
का लाओ, कपड़े ये कलर के लाओ, कोई जुर्रत नहीं। ये मौत वो जो दुनिया की लज्जतों को काट के रख देती है। अल्लाह अकबर। इसको भुला बैठे, भूल गए हैं मौत को। ये क्या वो वक्त याद करने के काबिल नहीं है? क्या वो वक्त हमारे लिए फिक्र का नहीं कि जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जिस्मों से रूह निकाल लेगा, आप भी बेजान होकर पड़े होंगे, मैं भी बेजान होकर पड़ा होऊंगा। हमको हमारे ही साथी आएंगे, हमारे ही घर वाले आएंगे, नहला धुला कर, कफन पिना कर, चार कंधों पर उठाकर खबर के गड्ढे में डाल देंगे। तने तन्हा अकेला ये बंदा, खबर के अंदर आप भी होंगे, मैं भी होंगे। वो अंधेरा, वो तन्हाई, वो वहशत के माहौल के अंदर क्या आलम होगा आपका मेरा, ये भुला बैठे हैं आज। दुनिया के पीछे पड़ा है इंसान, समझता है कि ये असल इसकी जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जरिए से हमें ये बताया, लोगों जब एक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, अगर इंसान अल्लाह का फरमाबरदार है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा है, अल्लाह की इताअत करने वाला है, मोमिन और मुसलमान है, अपनी दुनिया की ख्वाहिशों को अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दिया, अपनी फजर की नींद को अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दिया, अपने जोहर असर के कारोबार को अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दिया, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों की रिश्तेदारी कुर्बान कर दी फजर और ईशा पढ़ने के वास्ते, अपनी दुनिया की जिंदगी अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दी। ऐसे बंदे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी कहते हैं, जब उसके पास मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आएगा, वो जन्नत के कफनों में से कफन लेके आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जो बंदों की रूह जन्नत के कफे में लपेटी जाती है, अल्लाह हमारा भी शुमार उनमें से करते हैं, आमीन। लाया जाता है कफन, जन्नत के कफनों में से कफन लाया जाता है, बैठता है मौत का फरिश्ता उसके सहाने और कहता है, ऐ नेक रूह, ऐ नेक शख्स की रूह, ऐ अल्लाह के फरमा बरदार बंदे की रूह, ऐ मोमिन और मुसलमान की रूह, निकल, तुझे अल्लाह अपनी रिजा की तरफ बुलाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं, जैसे तुम मशकीज़े का पानी के बोतल का ढक्कन खोल के बोतल उंडेलते हो, मशकीज़े में से पानी आसानी से निकल जाता है, ऐसे ही वो मोमिन की रूह निकल जाती है। अल्लाह अकबर। फिर वो बंदा जो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की हजारों सदाएं कानों से टकराने के बाद नजरअंदाज कर दिया, हजारों तकरीरें, खुतबे, कुरान की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें सुनने के बावजूद भी अल्लाह की राह की तरफ नहीं आया, अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाला है, नबी की हदीसों का मजाक उड़ाने वाला है, वो मोमिन नहीं, मुनाफिक, वो काफिर, वो फासिक, वो फाजिर, वो गुनहगार बंदे के वास्ते वो मौत का फरिश्ता जहन्नम के बदबूदार टाटों में से एक टाट लेकर आएगा और उसके सरहाने बैठकर कहेगा, ए गुनहगार की रूह, ए नाबिकार की रूह, एक काफिर, एक फासिक, ए फाजिर की रूह, निकल, तुझे अल्लाह अपने गुस्से, अपने गजब की तरफ बुलाता है। रूह थर्रा जाएगी, रूह हैबत के मारे निकलना नहीं चाहेगी, जिस्म के हिस्से हिस्से में छुपने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मौत का फरिश्ता, वो काफिर, वो फासिक और फाजिर गुनाहगार के हलक में अपने पंजे को धसाएगा और उसकी रूह को उसके जिस्म से खींच कर निकालेगा, जैसे तुम मलमल के कपड़े को कांटों वाले झाड़ पर डालकर, दरख्त पर डालकर खींचते हो, उसका एक एक धागा खिंचा चला आता है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, इंसान पिंडली से पिंडली मिलाता है, उसकी रूह निकाली जाती है। अल्लाह अकबर। भूल गए दुनिया की मोहब्बत में, भूल गए ये आलम क्या है। इंसान याद नहीं रखना चाहता। मेरे भाई, मौत का तज़किरा करते रहो, हमेशा अपनी जिंदगियों के अंदर मौत का तज़किरा करते रहो। ये दुनिया की चाहत जब भी आए दिल में, जब भी ये दुनिया की ख्वाहिश दिल में आए, फौरन मौत को याद कर लिया करो। फिर एक मरहला, क्या मौत के साथ साथ आखिरत का तज़किरा करते रहना। मौत के साथ साथ आखिरत का क्या होगा, मैदान महशर में कैसे हालात होंगे, कैसा माहौल होगा क़यामत के दिन का, कैसे मसले होंगे, क्या क्या चीजें रौनुमा होंगी।
ذرا دوست یاروں کے ساتھ، ذرا دوستوں کی محفلوں میں ذرا دنیا داری کی باتوں کو ہٹا کر یہ باتوں کو بھی لاؤ، ذرا آخرت کی باتوں کو بھی تذکرہ کرو، ذرا کوشش تو کرو کہ جس دن اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ اے فرشتے مار، سور میں ایک پھونک، سور میں پھونک ماری جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کیا ہوگا؟ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ تاراج کر کے رکھ دیا جائے گا، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، تمہاری عالیشان عمارتیں، تمہارے گھوڑے گاڑیاں، تمہارے محل، تمہارے نوکر چاکر، تمہاری زمینداری، تمہارے سلطنتیں، تمہارے قبضے، تمہارے اپنی اولادیں، تمہارے اپنے کنبے قبیلے، تمہارا مال و جائیداد، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں یا آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اللہ اکبر، اپنے سیدھے ہاتھ میں یہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، کوئی نہیں دنیا کے اندر سوائے ایک ذات کے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، ارے کہاں ہے؟ این الجبارون، این المتکبرون، ارے اترا اترا کے چلنے والے، ارے پیسوں پر اترانے والے، ارے حکومت پر اترانے والے، ارے وہ تکبر کرنے والے، لوگوں پر جبرن ظلم کرنے والے کہاں گئے؟ جو اپنے آپ کو دنیا میں حاکم کہتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہ ہے آج؟ کوئی آواز نہیں دینے والا ہوگا، بڑے بڑے ترمخاں آئے، بڑے بڑے تیس مار خاں آئے، سب کچھ ملیا میٹ ہو کے چلے گئے، بڑے بڑے فرعون آئے، سب کچھ تباہ ہو کے رہ گئے، سب کوئی نہیں ہوں گے اس دن، سب کچھ تباہ ہوگا، ایک ذات ہوگی، سوال کرے گی وہ ذات لمن الملک اليوم، کون ہے آج کا بادشاہ؟ کون ہے؟ کس کی بادشاہت ہے آج؟ کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، سوائے اللہ کے کسی کی بادشاہت اب نہیں، سب کی بادشاہت ختم کر کے رکھ دی گئی ہے۔ کون سا دن ہے وہ دن؟ پھر سور بھونکا جائے گا، پھر سے خبروں سے اٹھایا جائے گا سارے کے سارے لوگوں کو۔ جب قیامت کے روزے محشر کا معاملہ ہوگا، ذرا پڑھو قرآن، ذرا پڑھو ترجمہ قرآن کا، ذرا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنے کی کوشش کرو، اور یقین جانیے آخرت کے معاملے میں قرآن کی جتنی آیتیں آئی ہیں شاید ہی کسی اور مسئلے میں آئی ہوگی۔ آخرت کے مرحلے میں، آخرت کے مسائل پر، آخرت کی ایک ایک گھڑی پر جتنی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک سورہ پڑھتے چلے جاؤ، پھر قیامت کا نقشہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔